شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ شملہ پہاڑی، ایبٹ روڈ، کوپر روڈ، لکشمی چوک میں بارش، ریلوے اسٹیشن، حاجی کیمپ، گڑھی شاہو، سمن آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث شہر لاہور کا موسم بھی جو ہے وہ مزید سرد ہو گیا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی باہر محسوس کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 75% تک جا پہنچا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج شہر لاہور میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ البتہ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو کم جو درجہ حرارت ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مطلع ابر آلود ہے۔ بارش کے باعث ہر سو جل تھل ایک ہو گیا ہے اور ہر نظارہ جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ لازمی عمل کریں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹمپریچر جو ہے وہ مزید ڈراپ ہوگا، جس سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ جی آپ کا شکریہ سامعہ۔ سردی کی شدت میں اضافے سے نمونیا کے کیسز بڑھ گئے۔ لاہور میں گزشتہ ایک ہفتے میں 25 کیسز رپورٹ۔ ہاسپٹلز میں نمونیا، چسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج۔ چلڈرن ہاسپٹل میں 20 سے زائد بچے زیر علاج۔ ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر یداللہ کا کہنا تھا کہ نمونیا کی ویکسین ضرور لگوائی جائے۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں، بتائیے بلال۔ سردی پڑنے کی وجہ سے نمونیا کیسز میں بدستور اضافہ جاری ہے اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پنجاب بھر میں نمونیا کیسز کے 100 سے زائد جو کیسز ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ لاہور سے بھی 25 جو کنفرم کیسز ہیں نمونیا کے یہ سامنے آ چکے ہیں۔ جبکہ اس وقت لاہور کے جو دیگر ٹیچنگ ہسپتال ہے یہاں پہ خشک سردی پڑنے کی وجہ سے چسٹ انفیکشن، وائرل انفیکشن، فلو، کھانسی، نزلہ زکام کے بھی اس وقت سینکڑوں بچے زیر علاج ہیں۔ جو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت چلڈرن ہسپتال کے اندر 20 سے زائد ایسے بچے ہیں جو کہ نمونیا کی وجہ سے زیر علاج ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرسز ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل، لاہور جنرل ہاسپٹل، میو ہاسپٹل کے اندر بھی جو پیڈز وارڈ ہیں ان میں بچے چیسٹ انفیکشن، نمونیا کے ساتھ زیر علاج ہیں۔ جو ڈائریکٹر CDC ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز کے ڈاکٹر یداللہ، ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو سردی پڑ رہی ہے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی سب سے پہلے جو امیونٹی ہے اس کو بہتر کریں۔ جو امیونٹی بہتر کرنے کے حوالے سے جو خوراک ہے بچوں کو وہ دی جائے، جس میں یخنی ہے، جو مٹن کا استعمال ہے، گوشت کا استعمال ہے، اس کو یقینی بنائیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گرم ملبوسات ہیں ان کے استعمال پہ بھی فوکس کریں، بچوں کو گرم کپڑوں کے بغیر باہر جانے کی اجازت نہ دیں، اور خاص کر ایسے بچے جو کہ آلریڈی ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں یا ان کو کھانسی کا مسئلہ ہے یا ان کو بخار ہے یا چسٹ انفیکشن ہے، تو ان کو خاص طور پر ان پہ احتیاط کریں، ان کو جو نمونیا سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے یہ ضرور لگوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگر بچے کوئی ایسی بیماری مبتلا ہے تو ان کو مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس خطرناک موسم میں بچوں کو نمونیا سے بچایا جا سکے، چونکہ نمونیا کی جو انفیکشن ہے یہ بگڑنے کی وجہ سے ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو محکمہ صحت ہے یہ بھی متحرک ہے، ان کی جانب سے نمونیا کی روک تھام کے حوالے سے جو ہدایات نامے ہیں یہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جو الرٹس ہیں یہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب عوام کو بھی چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں نمونیا کے حوالے سے اس کو اپنائیں تاکہ اس خطرناک موسم میں اپنے بچوں کو نمونیا سے بچایا جا سکے۔ جی آپ کا شکریہ بلال۔ لاہور میں دھند اور بارش سے معاملات زندگی متاثر۔ موٹر ویز کو بھی رات بھر بند رکھا گیا، جبکہ ٹرینیں اور پروازیں گھنٹوں لیٹ ہونے جانے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ صوبائی دارالحکومت میں دھند اور بارش سے معمولات زندگی متاثر۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز رات بھر بند رہیں، پروازیں اور ٹرینیں گھنٹوں لیٹ۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ملت ایکسپریس 10 گھنٹے اور پاک بزنس ایکسپریس 7.5 گھنٹے لیٹ پہنچی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف لاہور ایئرپورٹ پر کراچی، ریاض اور ٹورنٹو جانے والی فلائٹس تاخیر کا شکار، جبکہ دبئی سے آنے والی ایئر بلو کی فلائٹ کو اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا۔ دوپہر 12 بجے حد نگاہ بہتر ہوتے ہی موٹر ویز کو کھول دیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر لاہور میں آج وقفے وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین عدنان کے ساتھ سامعہ سعید، لاہور نیوز۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے فیلڈ آپریشن کا چوتھا روز پنجاب بھر میں جعلی نمبر پلیٹس اور ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گزشتہ روز فیلڈ آپریشن میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے ٹوکن ٹیکس موقع پر وصول کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی کارروائیاں تیز، پنجاب بھر میں جعلی نمبر پلیٹس اور ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف فیلڈ آپریشن۔ چوتھے روز 35 مقامات پر لگائے ناخوں پر 16,555 گاڑیاں چیک کی گئیں۔ 434 گاڑیاں غیر رجسٹر نکلیں، جبکہ 2,079 گاڑیوں کے مالکان ٹوکن ٹیکس کے نہ دہندہ تھے۔ ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کا واجب الادا ٹیکس 2,43,44,528 روپے تھا۔ گزشتہ روز فیلڈ آپریشن میں 1,44,35,000 روپے کے ٹوکن ٹیکس موقع پر وصول کیے گئے۔ 858 گاڑیوں کی جعلی نمبر پلیٹس تلف کی گئیں۔ محکمہ ایکسائز حکام کا کہنا ہے شہری اپنا واجب الادا ٹوکن ٹیکس بروقت ادا کریں اور ناکہ بندیوں اور گاڑیوں کی بندش جیسے ناخوشگوار واقعات سے بچیں۔ ترجمان ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے مطابق عدم تعاون کی صورت میں کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا۔ پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس میں گریجویشن تقریب 150 طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ میڈلز حاصل کرنے والے طلباء کے والدین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈائریکٹر پنجاب کالجز آغا طاہر اور مختلف کیمپسز کے پرنسپلز بھی شریک ہوئے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فیکلٹی آف ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ مختلف ڈسپلن کے 150 طلباء نے ڈگریاں حاصل کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میڈل ہولڈرز کے والدین کو بنایا گیا۔ ڈائریکٹر پنجاب کالجز آغا طاہر اور پنجاب کالجز کے مختلف کیمپسز کے پرنسپلز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ 2022 اور 24 بیچ کے طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ حمزہ ظفر پرنسپل ایئر لائن کیمپس نے کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ آغا طاہر کا کہنا تھا کہ یہ ڈگری پروگرام مارکیٹ کی ضروریات مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے آج گاؤن پہنا ہے ایک ADB ڈگری کے لیے، اور اسی طرح سے جب آپ فردر ریسرچ کرنے کے بعد گاؤن پہنتے ہیں، PhD کی ڈگری لینے آتے ہیں، MPhil کی ڈگری لینے آتے ہیں، پوسٹ PhD پروگرامز کرتے ہیں، تو یہ مومنٹس جو ہیں انسان کے لیے ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے فیوچر میں کسی بھی جاب مارکیٹ میں جا کر جاب حاصل کر سکیں۔ پرنسپل حمزہ ظفر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء اور ان کے والدین ہمارے لیے اہم ہیں۔ محترم والدین، آج کا دن صرف آپ کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی ایک عظیم کامیابی کا دن ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنے بچوں کو تعلیمی قابلیت اور تعلیمی کامیابی کی طرف راغب کیا بلکہ اپنی زندگی کے اصل مقاصد اور اقدار بھی سکھائیں۔ آپ کی دعائیں اور تمنائیں اور تعاون اور اس کامیابی کا سنگ میل ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ڈگری حاصل کرنے والے طلباء نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی ان کے والدین اور اساتذہ کی بدولت ہے۔ مائی پیرنٹس اینڈ مائی ٹیچرز جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور گائیڈ کیا۔ آلسو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فار پرووائڈنگ می ود اے پلیٹ فارم اینڈ آل دا ریسورسز تاکہ میں یہاں تک پہنچ سکی، اور انہوں نے ہمیشہ اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا مجھے۔ آئی ایم فیلنگ ویری آنرڈ اینڈ اٹس آل جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس آفٹر اللہ اینڈ دین آل my respected teachers. I would like to dedicate this achievement to all my teachers and my parents. تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز کے والدین کو بھی یادگاری شیلڈ اور سووینئرز پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔